اور بہت بہت درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انسان تھوڑا غور و فکر کرے اپنے جسم اور جان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احسانات کیے، کون کون سی نعمتوں سے اللہ پاک نے اسے نوازا، تو انسان کا وجود خود بخود بولے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد جس سے انسان غفلت میں پڑا ہوا نظر آتا ہے، وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، نیکی کی طرف رغبت، اچھے کام کی طرف جلدی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ارشاد فرمایا، بَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا جب مغفرت کی طرف آنا ہو تو پھر آنن فانن آؤ، جتنا جلدی ہو سکے جلدی سے جلدی آؤ۔ بخشش کی طرف جلدی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نعمتوں والی عطا فرمائے گا۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی کرنا نیکی کی طرف، جلدی بڑھنا، اپنے آپ کو جلدی نیکی کی طرف مائل کرنا۔ یہ جب انسان اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرے گا، تو اسے یہ بات سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب اسے وہ مقصد سمجھ آئے گا تو پھر اس کا وہ مقصد پورا کرنے کو دل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی اس مقصد کی تکمیل کرو۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بندہ ہے وہ کوئی نیکی کرتا ہی نہیں، ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، شیطان کو پتہ ہے یہ تو میرا اپنا بندہ ہے، اسے جیسے چاہوں جب چاہوں جس طرف کو چاہوں گھما دوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایک بندہ نیکیاں کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر بنواتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے نیکی کے کام میں حصہ لیتا ہے۔ اب شیطان اسے یہ بات سمجھاتا ہے، یہ بہانہ اور ہیلا دیتا ہے، اللہ کے بندے ٹھیک ہے تو نیکی کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ آج نماز رہ گئی کل پڑھ لینی، کوئی مسئلہ نہیں، آج نیکی نہیں کر سکے کل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بندہ کرتا ہی نہیں، وہ تو شیطان کا راہی ہے، شیطان کا دوست ہے، اور ایک بندہ جو نیکی کرتا ہے شیطان اسے یہ امیدیں دلاتا ہے، ورغلاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کل سے شروع کریں گے، کل سے اس کی ابتدا کریں گے، کل انشاءاللہ ہم شروع کر، وہ کل آتی نہیں، کل آتے آتے بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی کہ نیکی کے اندر مقابلہ بازی کرو، نیکی میں دوڑ لگاؤ۔ یہاں دنیا میں ہر کسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی گاڑیوں کی دوڑ لگانے میں لگا ہوا ہے، کوئی نیزہ پھینکنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، کوئی کرکٹ کے میدان میں دوڑ میں لگا ہوا ہے، چوکے چھکے سکور کون زیادہ بناتا ہے، کوئی کبڈی میں دوڑ لگا رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا مد مقابل ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں شروع میں مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا، میں جہاں کہیں بھی جاتا، اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی تھی، میں جہاں کہیں بھی جاتا میرے دل میں یہی تڑپ رہتی کہ یار اس کی کوٹھی، اس کا بنگلہ، اس کا گھر بڑا اچھا ہے، اس طرح کا گھر میرے پاس نہیں، اس کے پاس سواری بڑی اچھی ہے، یہ سواری میرے پاس نہیں۔ امام مبارک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جہاں بھی جاتا مجھے پریشانی ہوتی، جہاں بھی جاتا میں پریشان رہتا، پھر اللہ پاک نے مجھے ہمت اور توفیق عطا فرمائی، پھر میں نے اوپر والوں کو چھوڑ کے نچلے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اوپر والوں کو دیکھو گے تو اوپر چلتے جاؤ گے، جب اوپر سے گرو گے پھر اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا، نیچے کی طرف آؤ گے، نیچے والوں کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتیں یاد آئیں گی۔ آپ کے پاس سائیکل ہے،
بجائے اس کے آپ یہ دیکھیں کہ موٹر سائیکل والا اس کے پاس اچھا موٹر سائیکل ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں ایک بندہ جو پیدل چل رہا ہے اس کے پاس سائیکل بھی نہیں، ایک بندہ وہ ہے، آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس سائیکل نہیں، آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے ایک بندہ وہ ہے جو ایک ٹانگ سے معذور ہے، اللہ پاک نے مجھے 2 صحیح سلامت ٹانگیں تو عطا کی ہیں، اوپر والے کو نہیں نیچے والے کو دیکھو گے تو آپ کے اندر نیکی کا جذبہ اور نیکی کی تڑپ پیدا ہوگی۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف توجہ بڑھے گی، دولت کی طرف دوڑ نہیں لگانی، اور پوری دنیا اسی چیز پہ لگی ہوئی ہے، پیسہ حلال ذریعے سے آئے، حرام ذریعے سے آئے، اچھے طریقے سے آئے، برے طریقے سے آئے، لوٹ مار کے ذریعے سے آئے، چوری کے ذریعے سے آئے، کسی نہ کسی طرح پیسہ آنا چاہیے، کسی کا حق مار کے پیسہ آئے، اچھا گھر بنے، اچھی گاڑی آئے، اچھا بینک بیلنس بنے، ہر کوئی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، اچھائی میں دوڑ لگانی ہے، دنیا کے کاموں میں دوڑ نہیں لگانی۔ دنیا کے کاموں میں یہ سوچنا ہے کہ میں اسے پیچھے رہ جاؤں، میرے پاس 4 ٹکے کم آ جائیں، 4 پیسے کم آ جائیں، لیکن حلال کے ہوں، رزق حلال ہو، اس چیز کو دیکھنا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو پرسکون بنا دیا، پھر مجھے سکون نصیب ہو گیا۔ اب میں کھانا کھاتا ہوں، اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھتا ہوں، کپڑا پہنتا ہوں، اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور مجھے اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں ان سے کھانا اچھا کھا رہا ہوں، میں لباسوں سے اچھا استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بے شمار نعمتیں برسا دی۔ یہ پرسکون زندگی کا ذریعہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ دنیا کی طرف دوڑ لگائیں۔ ہماری دوڑ دین کی طرف ہونی چاہیے، ہماری دوڑ نیکی کی طرف ہونی چاہیے، ہمارا مقابلہ، ہماری ریس دین کے معاملے میں ہونی چاہیے، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ مشہور و معروف واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو داؤد شریف میں یہ موجود ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر کی طرف گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر کی طرف گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس اس وقت پیسہ زیادہ تھا، میرے پاس دولت زیادہ تھی، میں نے کہا آج میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، سبقت لے جاؤں گا، اور میں نے کوشش کی، آدھا مال اٹھایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا آدھا مال لے آیا ہوں، کیا پتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے سارا مال اکٹھا کر کے لے آئے۔ یہ دوڑ تھی اصل میں، یہ تھا فاستبقوا الخیرات، یہ تھا ساریو، دوڑ لگاؤ، چلو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ تھا دین میں محبوب عمل۔ ہم نے دین کے محبوب عمل کو چھوڑ کے دنیا داری کو اپنانا شروع کر دیا، اور ہماری زندگی بے سکونی سے بھر گئی، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ٹینشن ہی ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن۔ اس ٹینشن سے نکلنے کا واحد ذریعہ جو دین اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے دین کے معاملے میں دوڑ لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کو ایسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نیکیوں کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، صدقہ خیرات کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، تہجد کے معاملے میں، نوافل، فرائض اور سنن کے معاملے میں، دینی احکامات کے معاملے میں اللہ پاک ہمیں مقابلہ بازی، دوڑ لگانے اور ریس لگانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دنیا داری میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہیں رکھے۔ اللہ پاک ہمیں اگر مال و دولت عطا کر بھی دے، اللہ پاک اس دولت کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔